खुशकिस्मती इसको समझना चाहिए कि मैं वो सारी बातें भूल गया हूँ। जो जो मैंने इकट्ठी की थी दिमाग में मैं सारी भूल गया हूँ, और ज़ाहिर है इतनी भरपूर बहस हो गई है क्योंकि सवालात इतने हैं और उनकी जिहाद इतनी है कि आप बातें करते रहें जितनी, तो हर सवाल का एक जवाब है और उस जवाब के अंदर फिर मजीद 10 सवाल हैं। लेकिन मैं बात नहीं करूंगा, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं जो सवाल करता हूं उस पर आप जवाब दे दीजिए दोनों हजरात। जो पहला सवाल ये है कि सारे की सारी तनकीद को पिछले 40 साल में किसी एक शख्स के रहमो करम पर छोड़ देना और ये समझना कि जो खराबी पैदा की है, जो डायमेंशन गलत हो गई है, जो तफहीमात गलत हो गई हैं, जो खला रह गया है, वो सारे का सारा उसकी वजह से हुआ या उसके उठाए हुए मबाहिस की वजह से हुआ। तो हम बिलवास्ता तौर पर यह समझ रहे हैं कि उसकी बात का, उसके लिखे का, उसके कहे का असर इतना ज्यादा था कि उसने इतने बड़े मुगालते पैदा कर दिए कि मुतबादिल जितने भी लोग बात करने वाले थे उनकी बात कम रह गई और उसकी बात ऊपर चली गई। तो क्या ऐसा हुआ है? नहीं, मैं जो शख्सियात पे और थ्योरी पर और तनकीद पर लिखने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम जो बात है उससे तासुर ये हुआ कि पिछले 40 साल में इन मबाहिस ने इतने ज्यादा मुगालते पैदा कर दिए और ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतना फैल गया मामला कि उसकी वजह से जो मुतबादिल मामलात थे वो सारे के सारे कहीं दब गए हैं और यही मंजर पर रह गए। इसका मतलब है कि उसमें क्या इतनी ताकत थी या इतना कुछ था उसमें ऐसा कि जिसकी वजह से हो गया? क्या ऐसा है? एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या किसी टूल को मुतारिफ करवाने वाले शख्स से ही ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो उस टूल का सही इस्तेमाल करके भी दिखाए? मिसाल के तौर पर गोपी चंद नारंग ने फर्ज करें एक बताया कि शख्सियात क्या है, उन्होंने एक मजमून लिखा और बताया कि दुनिया में एक पढ़ने का तरीका ये आ गया है जिसमें ये हो रहा है, तो क्या ये तवक्को भी उन्हीं से रखनी चाहिए कि उसको अप्लाई करके उसको कामयाब करके वो दिखा के भी दे जाएं? इनके बाद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन मबाहिस पर अटेम्प्ट की कि जो वो समझ नहीं सके या जो वो कर नहीं सके। एक नया टूल आया था हमारे पास तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सके या गलत इस्तेमाल करते रहे, तो हम उसको सही इस्तेमाल करके दिखा दें, क्या पता कोई फायदा हो जाए। उससे ना करने का जो नुकसान है वो ये है कि जब हम छोटे छोटे थे, आज से 30 साल 35 साल पहले, जब बैठा करते थे अमजद साहब के साथ इसी हल्के में पिछली नशस्तों पर बैठते थे, सिर्फ सुनते थे, बोलते नहीं थे, मिशन सेंटर में, उस वक्त ये बातें होती थी कि जो शायरी है वो उसके पैमानों से फिक्शन को नापा जा रहा है, जिनको बदलना चाहिए, ये हो गया है, वो हो गया, और 40 साल गुजर गए, अभी तक मामला जो है अगर वहीं पर है कि फिर आज हम यही कह रहे हैं कि जो टूल्स हैं अफसाने को या फिक्शन को नापने के वो मौजूद नहीं है, वो मुआसिर उसमें मौजूद नहीं है। लिखने वाले लिख रहे हैं लेकिन उनका तर्जुमे कदरी चले कोई करने वाला हो। तो अभी मतलब ऐसा क्यों है कि अमजद साहब को खुद बताना पड़ रहा है कि मैंने अपनी किताब में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये तो नहीं पता होना चाहिए था। नहीं पढ़ा तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये नहीं पढ़ा तो उसकी वजह होगी, नहीं पढ़ा तो उसकी कोई वजह होगी, क्योंकि आप मुतबादिल में ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ा भी गया, जिनकी तकलीफ भी हुई, जिनका कहा हुआ जो है वो एक धुंध की तरह फैल गया और उसने मुगालते पैदा कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें जाकर देखना चाहिए मसलन कितने आदमी हैं। अभी उन्होंने खुद भी कहा अमजद साहब ने कि उन्होंने तनकीद भी लिखी और फिक्शन भी लिखा और उनको ऐसा लगता है कि जो वक्त उनको फिक्शन को देना चाहिए था वो तनकीद को दे दिया और थोड़े से वो इस पर खत्म अफसरदा हैं या इस पर वो यानी क्या कहना चाहिए, इसको शर्मिंदा तो नहीं कहना चाहिए, यानी उनको ये कलक है जरा सा और खलिश है कि वो लिखने वाले आदमी थे, तखलीककार थे और उन्होंने अपना कुछ वक्त जो है वो तनकीद को दे दिया। कितने शख्स हैं जिन्होंने पिछले 40 साल में या पिछले 35 साल में, जिसको हम मुआसर अहद कहते हैं, उसमें अपने सारे मामलात को छोड़कर नक्काद की हैसियत से अपने आप को मुतारिफ करवाया, इस बात की जिम्मेदारी महसूस की कि हम ये बेड़ा उठाते हैं कि हम सब तो पढ़ेंगे,
دنیا جو مباحث آ رہے ہیں ان کو دیکھیں گے, اپنی تخلیق کو پیچھے کر کے ہم اپنے عہد کی تخلیق کی تعین قدر کریں گے. اگر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے تو پھر تو جو میدان میں ہے وہی رہے گا, اور جو میدان میں ہے اگر وہی رہے گا تو پھر اس پر اعتراضات کی بجائے ہمیں اس پر اعتراض کرنا چاہیے کہ جن ٹولز کو نئی دنیا, نیا زمانہ, نیا عہد سامنے لایا ہے, ایک آدمی کے علاوہ یا 2 آدمیوں کے علاوہ یا 3 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اس ٹول کو استعمال کرنے کی یا اس کی خامی بتانے کی یا اس کا کوئی متبادل ٹول لانے کی. مثلاً ابھی منیر سیاض صاحب نے اپنی ساری بات کا اختتام اس پر کیا کہ یہ بھی کر لینا چاہیے, یہ بھی کر لینا چاہیے, یہ بھی کر لینا چاہیے, اور کوئی مرکزیت نہیں ہوتی, کوئی ایک نہیں ہوتا. یہ بات تو امتزاجی تنقید میں وزیر اعلیٰ آج سے 30 سال پہلے کہہ جا چکے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹول جو ہے فارملزم اور یہ سارے کچھ ایک نہیں ہے, امتزاجی تنقید ہونی چاہیے. تو ابھی جو وہ بات کر رہے ہیں ایک لفظ میں اس کو سمیٹے تو امتزاجی تنقید ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تنقیدی روایت میں ہم ابھی تک 40 سال پیچھے ہیں, اور جو کچھ اس وقت کے مباحث تھے اس سے کوئی قدم آگے ہمارا نقاد رکھتا ہوا نظر نہیں آتا. جی بہت اچھا سوال آپ نے اٹھائے 2-3. دیکھیے, ایک تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک تنقیدی ویژن ہے جو سب ہر جگہ لکھا جا رہا ہے. جو لیٹسٹ ادب ہے وہ رسائل میں چھپتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ رسائل پڑھ لیں, کوئی بھی آتے, ابھی تستیر آیا ہے یا وہاں سے مکالمہ کراچی سے چھپتا ہے یا اور رسالے چھپتے ہیں, تو آپ کو بہت کم ان مباحث کے حوالے سے مضامین ملیں گے, باقی دوسری ادبی تفہیم کے مضامین ہیں. مثلاً آصف فرحی, محمد حمید شاہد, مبین مرزا, عزیز ابن الحسن, اتنے کافی ہیں یا اور بھی بتاؤں؟ ضیاء الحسن. بات یہ ہے کہ ہماری تنقید کو زیادہ خراب کیا ہے اس معاشرتی رویے نے جو ہمارے ہاں پروان چڑھا ہے مروت کا. نقاد کے لیے بے مروت اور بد لحاظ ہونا بہت ضروری ہے. ان میں سے کوئی ہے جو آپ کو؟ ہاں, ضیاء الحسن ہے, محمد حمید شاہد ہے, جنہوں نے اپنے عہد کے بڑے لوگوں کو رد کیا ہے اپنی تنقید میں. اب بے مروت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں گالیاں نکالنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ جب کسی کے کنسٹرکٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ بے مروتی برت رہے ہوتے ہیں. یہ خرابی پیدا کی ہے ود ڈیو اپالوجی یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے اساتذہ نے. اور ویسے میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں, ہاں صرف ضیاء الحسن نہیں, ابد سیال بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے, سنیے اب بات سنیے نا, میں دونوں کی مثال دے رہا ہوں نا. بات یہ ہے اردو تنقید کے بڑے نام یہ کبھی یونیورسٹیوں سے نہیں آئے. آپ مجھے بتائیں, یہ نقاد محمد حسن عسکری, وزیر آغا, یونیورسٹیوں میں نہیں تھے. یونیورسٹیاں خرابی پیدا کرتی ہیں, یونیورسٹیاں خرابی پیدا کرتی ہیں, یونیورسٹیاں خرابی پیدا کرتی ہیں. احتشام حسین کس کالج میں تھے, کس یونیورسٹی میں تھے؟ نہیں بھائی, بات یہ ہے, نہیں بات یہ ہے کہ ہاں, اس لیے کہ وہ جنہوں نے تنقید لکھی اس کی وجہ کیا ہے؟ پروفیسر اپنے بچوں کو خاص انداز میں سوچنا سکھاتے ہیں اور تنقید اس سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی. مثلا ہمارے سارے دوست بیٹھے ہیں, ان سے اختلاف کر کے کوئی آدمی اپنا تھیسس اپروو کرا سکتا ہے؟ وہ رشید امجد کی عظمت تھی اور وہ بنیادی طور پر تخلیق کار تھا, ٹھیک ہے. جنرل رویہ یہ ہے کہ ہمارا پروفیسر جو بیٹھا ہوا ہے, جو تھیسس کا نگران بنا ہوا ہے, وہ اپنے سارے تعصبات کو آگے شفٹ کرتا ہے. اچھا, اب اس بیچارے طالب علم کی مجبوری ہوتی ہے, اس نے ڈگری لینی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ادب تنقید کو زیادہ خراب کر رہی ہیں. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ ان مباحث پر تنقید نہیں کی گئی, تو میرا خیال ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ان پر ویری بگننگ سے تنقید کی گئی ہے, اسی لیے 20-25 سالوں میں ان سارے غباروں سے ہوا نکل گئی ہے, ٹھیک ہے. ترکیب پسند تنقید سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں, وہ آج بھی عمل میں موجود ہے.
نفسیاتی تنقید کو آپ مانے یا نہ مانے، آج بھی اس کے ذات تجزیے ہو رہے ہیں. تو اور میں نے یہ جملہ اسی اپنے مضمون میں سویا مانے پہ جو میں نے لکھا تھا، اس میں میں نے لکھا تھا کہ بھائی عملی تنقید کی اچھی مثالیں پیش کریں گوپی چند نارنگ صاحب، ورنہ ان کا یہ تنقیدی ڈسکورس ان کی زندگی میں وفات پا جائے گا. تو بتائیں مجھے کہاں تنقیدی لکھی گئی؟ چلیے مان لیا ایک بندے نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے کانسیپٹ، ہم کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری نہیں عملی طور پہ کرو، لیکن جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نقطہ نظر سے ہم ادب کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے دعوے کا پروف کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟ جب تک آپ دعوے کا ثبوت نہیں دیتے آپ کا دعویٰ تو بے دلیل ہے. مثلا کس نقاد نے، چلے انگریزی میں آ جائیں، کس نقاد نے ان ٹولز کی مدد سے شیکسپیئر کی نئی تفہیم کی ہے؟ آپ بتائیں. میرا خیال ہے کہ اس سوال پہ ہم آج کے اجلاس کو دیکھیں. وہ ابھی جو توفیل نے بات کی تھی کہ اس ڈسکورس کا کوئی انجام تو ہوتا نہیں ہے، تو فائنل بات تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن یہ جو سوالات عابد سیال نے اٹھایا ہے وہ کوئی غیر معمولی نہیں تھے. یعنی یہ کہ ایک شخص نے ہاں معمولی نہیں تھے، غیر معمولی تھے. تو ایک شخص نے سارے ادیبوں کو پچھاڑا ہے، ہمارے ناقدین کو یہ مانیں. آپ لکھ رہے تھے لیکن چرچا کس کا ہو رہا تھا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں؟ وہ ہو رہا تھا اس نئی تنقید کا، اور وہ نہیں لکھ سکتے تھے، سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ جو استاد پڑھانے والا نہ اسے سمجھ آتی تھی اصطلاحوں کی، نہ جو سننے والے اسٹوڈنٹ ہیں نہ انہیں سمجھ آتی تھی، لیکن تھیسس اسی پہ لکھے جا رہے تھے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ کچرا بہت سارا پروڈیوس ہوا ان موضوعات پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں جو کتابیں لائق توجہ رہی ہیں، بہرحال وہ جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں ناصر عباس نے، اس کی کنٹریبیوشن کو اس لحاظ سے مانے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو کل بات کی ہے، پرسوں بات کر کے انہوں نے جو کی بلیک ہول میں، وہ بڑی اہم بات ہے. اور انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ مجھے آپ بات جدید ناقد نہ کہیں بلکہ میں ادب کا ناقد ہوں. اور اس میں انہوں نے دوسری بات جو کہی ہے میرا خیال ہے وہ ایک ایسا یعنی ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ تعین قدر جو ہے وہ میرے لیے آپ اہم ہے، تو یہ تو پیراڈائم شفٹ ہے نا ایک پورا اس، تو گویا وہ آپ اس کو ری تھنک کر رہے ہیں، ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر. ایک تو ان کی جو خدمات ہیں اس کو ماننا چاہیے، اس سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اختلاف اس لحاظ سے کہ اس کا نقصان بہت ہوا ہے ہمیں، یعنی اس آنے کا اس پورے اس اتنی ہاں وہ نقصان اس لحاظ سے ہوا کہ اس سارے عرصے میں ہمارا ادب ایک طرف پڑا رہ گیا اور یہ مباحث ہوتے رہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم جیسی جو ہماری جو نسل ہے اس کی پراپر شناخت جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکی. جو ادیب بہرحال ناقد کراتا ہے، جو ناقد کراتا ہے، جو ناقد کا کام ہے وہ ایک ڈسکس کرتا ہے، مکالمہ قائم کرتا ہے، وہ نہیں ہوا. لیکن یونیورسٹیوں میں چونکہ نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں، نئے جناب یہ شعبے کھل رہے تھے اردو کے، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ پی ایچ ڈی کرانے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی نیا موضوع ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا جی جناب یہ نئی تنقید آ گئی ہے تو اس پہ. تو وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ بھی ہوتی تھی. اور یہ جو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن وغیرہ جو آپ کے ہیں جو ادارے ہیں وہ اس کے لیے باقاعدہ فنڈ، تو لہٰذا یہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن اچھی بحث ہوئی ہے اور اس سے بہت خوبصورت باتیں ہوئی.